صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970 اور 971 کے اندر ہے، کیا وجہ میں تمہیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں؟ تو سر اس کی اگلی بھی دو پڑھ لینا برائے مہربانی، اس پہ روشنی نہیں، ہم 1000 واٹ کا بلب ڈال رہے ہیں کہ آپ ایک چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں جو ایک امام نے ترتیب سے لکھی ہیں تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ آپ ان 2 حدیثوں پہ رک گئے، اگلی 2 حدیثیں بھی پڑھیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ صحابہ کرام اپنے زانوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں والے کو یوں ہاتھ میں لاتے تھے، اور گھوڑے کی دم بھی ایسے ہلتی ہے، ایسے نہیں گھوڑے کی دم ہلتی، تو رفع الیدین تو ایسے ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہ ایسے سلام لیتے تھے، تو نبی السلام نے کہا اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھو۔ اس پہ باقاعدہ باب امام نبوی نے صحیح مسلم کی تبویب چونکہ انہوں نے کیا باب باندھا ہے سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، اور حدیث کی کتابوں میں وہاں بھی باقاعدہ اماموں نے باب باندھے میں کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت ہے۔ اور اگر یہ کوئی رفع الیدین پہ لگا رہا ہے تو یہ تو کام پھر حنفی خود کر رہے ہیں۔ عید والے دن کیا وہ 6 زائد تکبیریں نہیں کہتے؟ تو اس دن انہیں کیوں نہیں سکون آ رہا ہوتا؟ گھوڑے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وتر کی نماز میں وہ بھی ایک فالتو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھکیاں وہ ہیں جو امام بخاری نے جز رفع الیدین میں بھی دی ہیں ان کو۔ اور امام بخاری نے یہ جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے نا، اس کے اوپر تو سورہ نور کی آیت لکھی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے۔ امام بخاری نے کہا کہ ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث رفع الیدین کے خلاف لے کے آتے ہیں۔ بھی حنفیوں کو انہوں نے کہا، تو ہم بھی وہی کہیں گے کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اور یار آپ کا جو بڑا امام ہے اس وقت پلانٹ ارتھ پہ، جو مفتی اعظم ہے دیوبند کا تقی عثمانی، انہوں نے دروس ترمذی میں خود مانا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ سلام پھیرتے وقت کے لیے، ان کو بھی شرم آئی ہے۔ اس قسم کی جتنی ساری چیزیں میں نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی تھی، اسی میں نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا تھا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں۔ یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، گھوڑوں کی دموں والی حدیث، یہ 4 حدیثیں ایک ہی چیپٹر کے اندر، اس کے اوپر ایک ہی باب ہے، امام نبوی نے باندھا ہوا ہے، اکٹھی لکھی گئی ہیں۔ 2 کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے، 2 کے اندر موجود ہے۔ ہم بغیر کانٹیکسٹ والی کو لے لیتے ہیں، اس کے اندر کب لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اس وقت ہاتھوں کا اٹھانا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت، اس طرح کی تو کوئی تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کے مانند ہاتھ اٹھاتے ہو، اس طریقے سے ہاتھ مت اٹھایا کرو۔ انہوں نے کیسے ڈیڈکٹ کر لیا کہ اس سے مراد رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت پہلا رفع الیدین ہے؟ اگر یہ مراد لے لیا جائے تو اس میں پہلا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا، ان کے عید کے رفع الیدین بھی داخل ہو جائیں گے، نماز وتر کا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا۔ یہ ان کو دعوی باطل ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو رفع الیدین نہیں، اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس میں نہ پہلے، اس میں اگر ہوتا نا کہ پہلا رفع الیدین آپ سے فرماتے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد والے نہ کرو تو ہم بعد مان لیتے۔ اس میں الفاظ ہے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، ہاتھ اٹھانا کس موقع پہ ہے، کیا رفع الیدین ہے یا ویسے ہاتھ اٹھانا ہے، کھجلی کرنا ہے؟ اس کو اگلے 2 طرق جو ہے نا اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھو، سلام پھیرتے وقت صرف دائیں بائیں سلام کر لو۔ یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھے ہیں محدثین نے، ابو داؤد نے اور نسائی نے، کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہے۔ یہی باب صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں موجود ہے، اور امام بخاری کی جو کتاب ہے جز رفع الیدین، اس میں انہوں نے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اس حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگا کے اس کی منسوخیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے کہ وہ حدیث کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ امام بخاری نے سر لکھا ہے جز رفع الیدین میں، ہارون بھائی جی ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان کے گھر کی گواہی یہ ہے کہ مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان مانے جاتے ہیں دیوبند کے، انہوں نے دروس ترمذی میں باقاعدہ ان کے دروس چھپے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ علمی خیانت ہے ترک رفع الیدین کے اوپر مسلم شریف کی حدیث کو پیش کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں ان کے علماء۔ ہمیشہ سے محدثین ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسی طریقے سے ہارون بھائی جس طرح آپ پوچھیں نا تراویح کتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں 20، کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں تراویح، وی آ گیا وچ تراویح بھی ہو گیا۔ اس میں رفع ایدیکم، وہ تو تھپڑ مارنے کے لیے بھی کسی کو ہاتھ اٹھایا جائے تو وہ بھی رفع ایدیکم ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا محل لکھا ہی نہیں ہوا کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی ہے۔ خام خواہ اس طریقے سے اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا یہ بالکل دشمنی ہے۔ اور آپ میرے اس کے علاوہ بھی کلپ دیکھیں، انہوں نے جدھر جدھر بھاگے ہیں نا جی، میں نے ادھر ادھر ان کے پیچھے گیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ مناظرہ ہوا، میں نے جز رفع الیدین سے مناظرہ ثابت کیا ہے، رفع الیدین کے اوپر امام حنیفہ کا حدیث کی کتابوں سے، اور پھر یہ اتنی توہین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں جی اس وقت تک تو ثابت ہے۔ ان کو کہ نبی علیہ السلام پوری زندگی گھوڑوں کی دموں والا کام کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی میں نے اس میں ہارون بھائی بتایا تھا کہ اللہ اپنے نبی سے کوئی ایسی سنت نہیں کروائے گا جس کو اتنے سخت الفاظ میں بعد میں کنڈیم کیا ہو، اس کا کیا جواب دیں گے؟ یا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اپنی 63 سال کی مبارک زندگی میں جو ہے وہ پونے 63 سال تک بقول ان کے یعنی بالکل اینڈ پہ چھوڑا تھا، پونے 63 سال تک گھوڑوں کی دموں والا کام کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے چیلنج کیا کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک سنت بھی ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہوئی ہو بعد میں اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کبھی سخت الفاظ استعمال کیے ہوں، اور اتنے سخت الفاظ ہوں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور یہ جھوٹ محدثین شروع سے پکڑتے آئے ہیں۔ پہلے ہم ان کو پھکی دیتے ہیں کہ آپ عید کی نماز میں کیوں پھر رفع الیدین کر کے اپنا خوشو خضو برباد کرتے ہو اور نماز وتر میں، اور یہ پھکی امام بخاری نے بھی دی ہوئی ہے جز رفع الیدین میں۔
اب تک عثمانی صاحب نے کہا کہ جی وہ تفسیر ابن عباس تو ثابت ہی نہیں ہے، جعلی روایتیں پیش کرتے رہے، وہ تفسیر ہی ثابت نہیں ہے، اور وہ لاجیکلی پھر کیسے ثابت ہوگی؟ اگر ایک چیز نماز کا سکون جڑے تھے پیڑے اور بھی پیڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام نماز میں سکون برباد ہو رہا ہے الیدین سے، اور جو نماز پڑھا نہیں سال کے بعد ہے اس میں آپ کا سکون نہیں برباد ہو رہا؟ اور اللہ کے بندے وہ کوڑ مارا کرو جڑے کو ہضم بھی ہو من، ٹھیک ہے نا؟ میں اس لیے ان کو کہتا ہوں میں آپ کے ہر مسئلے کے ساتھ انجینئرنگ کرتا ہوں، الزامی جواب دیتا ہوں، آپ اگر یہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا، آپ وہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا، الٹیمیٹلی آپ ہاتھ اٹھا لیں گے، اور تائیں کہتے ہیں جناب علی نو سنیا کرو گمراہ ہو جاؤ گے، اور علی کہتا ہے سارے نو سنیا کرو ہدایت پا جاؤ گے، تو ہم پتہ لگے گا کوڑ مار رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ترک رفع یدین کے حوالے سے آج ہم ایک حدیث کے بارے میں وضاحت کریں گے، اور اس حدیث کو قولی حدیث کہتے ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی زبان سے ثابت ہوا ہو۔ تو ایک تو ہے نا کہ فعلی حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور صحابہ نے دیکھا، ایک ہے قولی حدیث، اور قولی حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک کام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ تو ترک رفع یدین کے حوالے سے احناف کے پاس قولی حدیث بھی موجود ہے، اور اس کے برخلاف جو مرزا نے دعویٰ کیا ہے یا غیر مقلدین کی طرف سے جو احادیث پیش کی جاتی ہے، ان میں آپ کو کہیں پر بھی قولی حدیث نہیں ملے گی۔ فعلی احادیث تو ہیں لیکن قولی حدیث آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ اس کو مرزا نے ایک دوسرے ویڈیو میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی ایک آگے پیچھے قیاس کر کے الٹے پلٹے اس طرح سے انہوں نے ثابت کی ہے، اور وہ بھی ان کا جو دعویٰ ہے اس پر ناقص طور پر ثابت ہو رہا ہے، پوری طرح سے ان کا دعویٰ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو ہم صحیح مسلم کی اس حدیث کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 181 یا بعض نسخوں میں صفحہ 220، تو اس میں یہ حدیث سامنے ذکر ہوئی ہے۔ یہ باب ہے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراص فیها والامر بالاجتماع، کہ یہ باب ہے، یعنی اس باب میں تقریباً 5 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ نمبر 1 الامر بالسکون فی الصلاۃ، کہ نمبر 1 یہ کہ نماز کے اندر سکون کا حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں بھی یہ باب ہے۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے، وَالنَّهْيَ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، سلام کرتے وقت، یعنی نماز میں آدمی جب سلام پھیرتا ہے اس وقت اشارہ کرنا ہاتھ سے، ہاتھ اٹھانا، اس وقت ہاتھ سے اشارہ کرنا سلام کا، یہ بھی اس باب میں ذکر ہوگا۔ وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ وَالتَّرَاصِ فِيهَا، اور صف اول کو پورا کرنا اور اس میں ملنا، والامر بالاجتماع، اور اسی طرح الگ الگ کھڑے نہ ہونا بلکہ اجتماع کا حکم، ٹھیک ہے نا، اجتماع کا حکم، یہ بھی کیا ہے اس باب کے اندر ذکر ہوگا۔ تو اس میں آگے دیکھیں مختلف احادیث لائیں گے امام مسلم رحمہ اللہ۔ تو یہ جو حدیث ہے یعنی باب، اس باب کے اندر صرف ایک چیز ذکر نہیں ہے، یہ سمجھو کہ 3-4 چیزیں ذکر ہے۔ امر بالسکون فی الصلاۃ، اور نمبر 2 والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام، یعنی سلام کے وقت اشارہ کرنا یہ بھی منع۔ نمبر 1 صف اول کو پورا کرنا، نمبر 3، اور نمبر 4 یہ کہ الگ الگ کھڑے نہ ہونا بلکہ اجتماع کا حکم، یہ سمجھو کہ 4 چیزوں کا حکم ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک باب کے اندر مختلف چیزیں اکٹھی، مطلب ایک باب میں مختلف بہت ساری چیزیں اکٹھے ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے الگ الگ دلائل ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے خود عام محدثین سے ہٹ کر ایک ترتیب بنائی ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ انہوں نے حدیث لکھی ہے اور لکھتے گئے، نہ انہوں نے کوئی باب باندھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی عنوان وغیرہ دیا، کچھ بھی نہیں، بس سیدھا سیدھا انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک سارے جو کتاب ہے وہ لکھ دی ہے۔ ورنہ عام محدثین کے طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک چیپٹر لاتے ہیں، ایک عنوان لاتے ہیں، مثال کے طور پر شروع میں کتاب الصلاۃ لاتے ہیں، پھر اس کتاب الصلاۃ میں جتنے بھی ابواب ہوتے ہیں تحریمہ کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے لیے الگ الگ باب باندھتے ہیں۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ تقریباً کوئی 600 سال کے بعد امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے آ کر پھر صحیح مسلم پر جو کام کیا ہے، حاشیہ لگایا ہے، اور ان کے حدیث پر جو تشریح کی ہے حدیث کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحیح مسلم پر یہ ابواب وغیرہ بھی باندھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر کتابوں میں تو آپ کو یہ جو صحیح مسلم آپ کھولیں گے
تو اس میں آج کل تو نیا جدید ایڈیشن آیا ہے، ان میں تو انہوں نے باب بیچ میں ہی لگا دیے ہیں، ورنہ یہ جو پرانی کتابیں ہیں، مثال قدیمی کتب خانہ، اس کتاب صحیح مسلم کا آپ دیکھیں، وہاں پر کہیں پر بھی آپ کو باب شاب نظر نہیں آئے گا، سیدھے سیدھے احادیث انہوں نے ذکر کی ہے۔ لیکن سائڈ پر یہ جو حاشیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس حاشیے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے نا وہ پھر ساری چیزیں ذکر کر دی ہے کہ بھئی اس باب میں اس چیز کا ذکر ہے، اس چیز کا ذکر ہے، اس چیز کا ذکر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو باب دکھایا، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے تو سیدھے سیدھے حدیث ذکر کیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ دوسری طرف یہ عنوانات لگا دیے ہیں کہ بھئی یہ باب فلاں چیز کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث سے جتنی چیزیں ذکر ہونی تھی وہ حدیث لائی ہیں، اور پھر امام نووی رحمہ اللہ نے ساتھ ساتھ اس حدیث سے ثابت ہونے والے، یعنی ایک باب کے اندر گویا کہ مختلف چیزیں ہیں۔ جیسے اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں، باب کے اندر، اس باب میں صرف ایک چیز کا باب نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ 3-4 چیزیں ہیں کہ اشارہ عند السلام یہ بھی منع ہو گیا، اسی طرح صف اول کو پورا کرنا، اہتمام کرنا، مل مل کے کھڑا ہونا، یہ ساری چیزیں 4 چیزیں انہوں نے اکٹھے ذکر کر دیں۔ اس پر پھر آگے امام مسلم رحمہ اللہ ترتیب سے جو دلائل لائیں گے، یہ دلائل بھی اسی ترتیب سے ہوں گے، یعنی جس ترتیب سے انہوں نے عنوان لگایا ہے اسی ترتیب سے احادیث بھی ہے، یا یہ کہو کہ جس ترتیب سے احادیث ہے اسی ترتیب سے امام نووی رحمہ اللہ نے بعد میں جو ہے نا احادیث پر باب بھی باندھا ہے۔ تو یہ چیزیں اب اس باب کے اندر یہ تقریباً 4 چیزیں ذکر ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر آگے انہوں نے جو احادیث ذکر کی ہیں، یہ حدیثیں آپ دیکھ لیں، تقریباً احادیث سے آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو یہاں نظر آ رہی ہے وہ ایک حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ پہلا راوی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے جائے، تمیم ابن طرفہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، وہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر آئے، فقال، اور فرمایا کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں رفع الیدین کرتے ہوئے، رافعی ایدیکم یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کأنہا اذناب خیر شمس، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کے دم ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر تم سکون اختیار کرو، فی الصلاۃ یعنی نماز کے اندر جو تم ہاتھ اٹھا رہے ہو اس سے تم سکون اختیار کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا آگے دیکھیں، قال، فرماتے، ثم خرج علینا، پھر ایک بار ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فرآنا حلقا، اور آپ نے ہمیں حلقے کی حالت میں پایا، یعنی اس طرح الگ الگ تھے، فقال، اور کہا کہ مالی اراکم عزین، میں تمہیں کیوں اس طرح الگ اور متفرق طور پر دیکھ رہا ہوں؟ قال، فرماتے، ثم خرج علینا فقال، الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا تم ایسا صف کیوں نہیں بناتے جیسا کہ فرشتے بناتے ہیں، عند ربها، اپنے رب کے پاس؟ قلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، وکیف تصف الملائکہ عند ربها، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے جو ہے نا وہ صف بناتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، یتمون الصفوف الاول، وہ پہلے صف کو پہلے پورا کرتے ہیں، وہ یتراصون فی الصف، اور صف کے اندر مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک حدیث تو یہ ہو گئی، اس کے ساتھ والی حدیث ہے وہ بھی برحال ایک لمبی سند ہے، اس سند کے بعد آخر میں یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال، کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی پہلی حدیث میں کیا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے اور ہم الگ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، اور اس حدیث میں ہے کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، علیحدہ نہیں تھے، یعنی وہ بھی نماز پڑھا رہے تھے اور ہم بھی ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ قلنا، تو ہم نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی الجانبین، یعنی سلام کا جب وقت آیا تو اس وقت ہم نے یہ الفاظ بھی کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ ساتھ الی الجانبین، اپنے ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ بھی کیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علام تؤمنون بایدیکم، یہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہو؟ یہ الفاظ بھی دیکھ لیں، یہاں ہے علام تؤمنون بایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے ایما کرتے ہو، ایما کا معنی ہاتھ سے اشارہ کرنا، ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، ہاتھ کا اشارہ کرنا اس کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والی حدیث کے اندر الفاظ کیا آئے ہیں کہ رافعی ایدیکم، ہاتھوں کو اٹھانا، تو ہاتھ اٹھانا ایسے ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف اٹھا لینا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس حدیث میں ہے کہ علام تؤمنون بایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے ایما کرتے ہو، اشارہ کرتے ہو،
تو اشارہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی علامت آپ دکھاتے ہو اشارہ کر کے، یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ شریر گھوڑوں کے دم ہے، اور آگے فرمایا انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، تم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے رانوں پر رکھے، ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، پھر وہ اپنے ساتھی کو سلام کرے جو دائیں اور بائیں ہیں۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ الفاظ بھی نہیں ہے اسکنوا فی الصلاۃ، اوپر والی حدیث میں اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ بھی ہیں، یہاں اسکنوا فی الصلاۃ والے الفاظ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ بھی فرق ہو گیا۔ تو اس سے اگلی حدیث دیکھیں، اس سے اگلی حدیث میں ہے، یہ بھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا عنوان الگ الگ ہے، الفاظ الگ الگ ہے، سب کچھ جدا جدا ہے، سند کی بات نہیں کر رہا، سند بھی الگ الگ ہے۔ تو کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سری الفاظ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ اوپر تو جمع کا لفظ تھا صلینا، ہم سب، اور یہاں ہے کہ صلیتو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور فکننا اذا صلینا اذا سلمنا قلنا بایدینا، کہتے جب ہم سلام پھیرتے تھے تو پھر ہم اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے یہ کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم۔ فنظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا اور فرمایا ما شأنکم تشیرون بایدیکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتے ہو؟ تو اشارہ کرنا اور چیز ہے اور ہاتھ اٹھانا یہ اور چیز ہے، تو اس لیے یہ دو الفاظ اس حدیث سے بالکل الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اشارہ کرتے ہو کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کے دم ہے۔ اذا سلم احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ سلام پھیرے، فلیلتفت الی صاحبہ، وہ اپنے دوسرے ساتھی کی طرف متوجہ ہو، ولا یؤمی بیدہ، اور وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ تو ناظرین یہ حدیث مختلف، یعنی یہ کہو کہ 3 حدیثیں آپ نے دیکھی، سندیں تو مختلف ہے، آپ سندوں پر نظر کریں تو ہر سند دوسرے سے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک حدیث کے الگ ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر ایک عام بندے کو آپ یہ بات سمجھانا چاہتے ہو تو آپ صاف صاف یہ الفاظ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ حدیث الگ ہے اور یہ الگ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر حدیث پر نمبر لگے ہوتے ہیں، آپ حدیث کے نمبر نوٹ کر لیں، پہلے حدیث کا نمبر الگ، دوسری کا الگ، تیسری کا الگ، اس طرح ہر سند کے نمبرات دیکھے تو نمبر سند سمیت نمبر انہوں نے الگ الگ لگائے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی حدیث بالکل علیحدہ ہے اور باقی حدیثیں بالکل علیحدہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی حدیث کے الفاظ اور باقی حدیثوں کے الفاظ میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی حدیث کے الفاظ میں ہے کہ کننا اذا خرج علینا رسول اللہ وکننا اذا صلینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مع رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے، فرق ہوا نہیں ہوا۔ اسی طرح پہلے حدیث میں الفاظ ہے رافعی ایدیکم، یہ الفاظ ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہو، صحیح ہے نا، اور دوسری حدیث میں الفاظ کیا ہے علامت تؤمون بایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھوں سے ایما اشارہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، سلام کا اشارہ، تو یہ دوسرا بھی فرق ہے۔ پہلے والے میں ہے اسکنوا فی الصلاۃ، دوسرے والے میں بھی اسکنوا فی الصلاۃ نہیں ہے، تیسرے والے میں بھی اسکنوا فی الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ دوسرے میں ہے کہ انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، یہ بات تمہارے لیے کافی ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے ران پر رکھو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ اس میں بھی نہیں۔ اس سے اگلی حدیث دیکھے تو اس میں بھی اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس میں بھی یہ سیدھے سیدھے یہ فرمائے کہ تم اشارہ کرتے ہو اپنے ہاتھ سے، بس تمہارے لیے یعنی تم اتنا کرو کہ جب تم سلام پھیرو اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ الفاظ کہو السلام علیکم بس۔ تو دیکھو اس حدیث میں اور پہلی والی حدیث میں کتنا زیادہ فرق آ گیا ہے، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی حدیث اور دوسری حدیث ایک جیسی ہے، یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ اچھا، مرزا نے بھی یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ بھئی ذرا آگے الفاظ بھی دیکھ لیں، آگے حدیث کے الفاظ بھی دیکھ لیں، 2-3 حدیثیں بھئی دیکھ لیے ہیں نا، آپ سب نے ملاحظہ کر لیا کہ کتنا فرق ہے پہلے اور دوسرے میں۔ اچھا، پھر مرزا کہتا ہے کہ پہلی والی جو حدیث ہے اس حدیث کے حوالے سے دیکھے تو امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی حدیث اجمال کے ساتھ لاتے ہیں مختصر، اور بعد میں پھر تفصیل آگے حدیثوں میں ذکر کرتے ہیں، تو کتنا فرق ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھئی صرف راوی جو ہے نا ایک ہے، تھوڑا سا انداز ایک ہے، باقی سب کچھ الگ الگ ہے، سند الگ ہے، الفاظ الگ ہے، انداز الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اعتراض کا جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا اعتراض پھر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث سلام کے متعلق ہے، جیسے خود مرزا نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث سلام کے متعلق ہے،
اور اس پر انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل یہ پیش کی ہے کہ آگے والے احادیث وہ اس کے تشریح ہے. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ آنے والے حدیثیں الگ ہے، راوی الگ ہے، سب کچھ الگ الگ ہے، تو یہ پہلے والے حدیث کی کیسے تشریح ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے حدیث میں پوری نماز کا ذکر ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، یہ الفاظ ہے، اسکنوا فی الصلاۃ کا معنی یہ ہے، اور صلاۃ کا لفظ مطلق ہے، تو مطلق ہے تو فرد کامل پوری نماز مراد ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ پوری نماز کے اندر جہاں جہاں تم اشارہ کرتے ہو سارے اشارے ختم کرو، سکون اختیار کرو، ٹھیک ہے. اور یہ جو اسکنوا فی الصلاۃ ہے یہ رافع ایدیکم کے مقابلے میں ہے، مطلب یہ کہ تم رفع یدین کرتے ہو تو اسکنوا فی الصلاۃ، سکون اختیار کرو. تو جہاں رفع ہو رہا ہے وہاں سکون اختیار کرو، یہ سکون اس کے منافی ہے، رفع کے منافی ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ پہلی حدیث اور دوسری جو حدیث ہے یہ ایک ہے. کیوں ایک ہے؟ اس کے دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ پہلی والی جو حدیث ہے یہ بھی سلام کے متعلق ہے، دوسری بھی سلام کے متعلق ہے، اس لیے کہ آگے حدیث ہے اس کی تشریح ہے. تو اس کی ہم دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں اس کا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس باب کے اندر 4 چیزیں ذکر کی ہے. تو پہلے نمبر پہ انہوں نے امر بالسکون کا باب باندھا ہے، اس کے لیے پہلی حدیث لائے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ سلام کے متعلق جو حدیث ہے وہ لائے ہیں، تو اس کے لیے دوسری حدیث لائے ہیں. اس لیے یہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث سلام کے متعلق ہے، تو بھئی سلام کے متعلق کیسے ہے؟ پہلی حدیث میں سلام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میں چیلنج دیتا ہوں مرزا کو بھی اور جو بھی غیر مقلد ہے ان سب کو کہ یہاں پہلی حدیث میں آپ الفاظ ذکر کریں، نقطوں کو چھوڑے، ساری چیزوں کو چھوڑے، صرف پہلی حدیث کو آپ دیکھیں. اس حدیث کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ ہے، سلام شلام کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ تو پھر آپ نے اپنے قیاس شروع کیا نا کہ آگے حدیث اس کی تشریح ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ کہاں سے آپ نے لائے بیچ میں؟ تو اس لیے پہلے حدیث اور دوسرے حدیث کا فرق بالکل واضح ہے. اچھا، بعض پھر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ سلام کے متعلق ہے. جب ہم پوچھتے ہیں بھائی کیوں سلام کے متعلق ہے، تو کہتے ہیں اس لیے یہ سلام کے متعلق ہے کہ یہ باب آپ دیکھیں تو وہاں رفع عند السلام ذکر ہے. تو اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا کہ وہی باب میں صرف سلام کا ذکر نہیں ہے، وہاں تو 2-3 چیزیں ذکر ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امر بالسکون فی الصلاۃ، یعنی نماز میں سکون سے رہو، یہ سکون والا کام کرو، رفع یدین نہ کرو. ایک تو یہ چیز. اس کے بعد پھر سلام والا ذکر ہے، تو اس کے لیے امام مسلم نے دوسری حدیث لائی ہے، پہلی حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی اس کا جواب ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم غیر مقلدین پر پھر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ باب کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یعنی سیدھا حدیث کو دیکھو نا، حدیث کو دیکھنے کے لیے آپ باب کی طرف جاتے ہیں کہ باب کے اندر یہ لکھا ہے. تو باب لگانے والا تو امام نووی رحمہ اللہ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ تو مقلد ہے، شافعی مقلد ہے، آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا. بہرحال اس سے اگلے اعتراض کی طرف جاتے ہیں. اس پر پھر بعض لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی عمل کو شریر گوڑوں کے دم کہا ہے؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا کیسا ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل پہلے خود کیا ہے اور پھر خود اسی عمل کو شریر گوڑوں کے دم کہا ہے؟ تو اس کا تو سیدھا جواب یہ ہے کہ بھئی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا تھا اس وقت تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا نا، اب وہ محترم رہا ہی نہیں. اب اگر کوئی وہ کام کرتا ہے یہ والا نہیں کرتا ہے، اب تو اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے نا، یہ جو طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کرنا لازم ہے. اس سے پہلے والا طریقہ تو اب ختم ہو گیا، اب وہ عمل کرنا تو سنت کی مخالفت ہے، تو اب وہ تو شریر گوڑوں کے دم ہے ہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل کو یہ بات کہی ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس طرح تو کافی ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو کام خود کیا ہے اس سے روکنے کے لیے، کبھی سختی کے ساتھ روکنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. پھر الزامی جواب ہم یہ دیتے ہیں جب غیر مقلدین یہ اعتراض کرتے ہیں، یا خود مرزا نے جب یہ بات کہی ہے نا کہ بھئی یہ حدیث تو سلام کے متعلق ہے، تو ہم ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ سلام کے متعلق ہے تو سلام کے متعلق جب صحابہ اشارے کرتے تھے، لوگ سلام کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، اس کو بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر گوڑوں کے دم کی طرح حرکت کہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہاں پر اپنے اس عمل کو شریر گوڑوں کے دم کے ساتھ تشبیہ کیوں دیے ہیں؟ تو جو جواب آپ یہاں دو گے ہماری طرف سے وہی جواب آپ ادھر ہی سمجھ لیں. تو یہ چیز ہے. اور گھوڑے کی دم بھی ایسے ہی ہلتی ہے، ایسے نہیں گھوڑے کی دم ہلتی. تو رفع الیدین تو ایسے ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہ ایسے سلام لیتے تھے تو نبی علیہ السلام نے کہا اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھو. پھر اگلا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو یعنی گھوڑا جو ہوتا ہے، گھوڑا وہ تو دم ایسے ہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے تو نہیں ہلاتا. یعنی
शरीर घोड़ा जो है वो अपने दुम दाएं और बाएं नहीं हिलाता, दाएं और बाएं हिलाता है, ऊपर और नीचे नहीं हिलाता है, जबकि रफ़ुल यदैन तो ऊपर और नीचे की तरफ होता है। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अन्नहा अज़नाब खैलिन, खैल घोड़े को कहते हैं। ऐसा नहीं कहा कि तुम ये घोड़ों की तरह ये अमल कर रहे हो, फरमाया खैलिन शुमुसिन, शरीर घोड़ों के दुमों की तरह। तो शरीर घोड़े का दुम वो दाएं और बाएं हरकत नहीं करता, वो ऊपर और नीचे हरकत करता है। इसकी मिसाल क्या है, ये आप वीडियो देख लें। इस वीडियो के अंदर भी शरीर घोड़ा यानी मस्त जो घोड़ा होता है वो अपने दुम को ऊपर और नीचे हिला रहा होता है, दाएं और बाएं वो नहीं हिलाता। ठीक है ना। एक बात तो ये, फिर हम एक जवाब ये भी देते हैं कि यानी बाज़ लोग फिर हम पर ये एतराज़ करते हैं, जैसे ख़ुद मिर्ज़ा ने भी ये एतराज़ किया है कि अगर ये शरीर घोड़ों के दुम है तो फिर तुम बताओ कि ये जो ईदैन की नमाज है, ईदैन में फिर तुम 6 ज़ायद तकबीरें करते हो, ये 6 ज़ायद तकबीरें ये भी तो शरीर घोड़ों के दुम हुए, दुम की तरह हुए। इसी तरह से तुम वितर करते हो, वितर में भी तुम दुआ क़ुनूत के लिए अल्लाह अकबर हाथ उठाते हो, ये रफ़ुल यदैन भी तो फिर शरीर घोड़ों के दुम की तरह हुआ। या फिर तकबीर तहरीमा के शुरू के लिए जो रफ़ुल यदैन है वो रफ़ुल यदैन भी तो शरीर घोड़ों के दुम हुआ। तो इसका एक जवाब तो ये है कि भाई शरीर घोड़ों का दुम उसके साथ तशबीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए दी है कि उनके साथ ज़िक्र नहीं है, इन्हें खामखा उठाना है। अब देखें ना, जब शुरू में हम अल्लाह अकबर कहते हैं तकबीर तहरीमा के लिए, उसके साथ हम अल्लाह अकबर के अल्फाज भी बोलते हैं, यानी रफ़ुल यदैन भी है और साथ ज़िक्र भी है। लेकिन ये जितने भी रफ़ुल यदैन बीच में आते हैं इसके साथ कोई ज़िक्र नहीं है, बस खामखा हाथ उठाना है ऐसे। ये इजाफ़ी अमल है, इस इजाफ़ी अमल के साथ चूँकि ज़िक्र नहीं है, और शरीर घोड़ों के दुम वो भी जब हरकत करती है तो बग़ैर ज़िक्र के हैं, तो उसमें तशबीह है, इसमें नहीं है। लिहाजा वितर की नमाज भी निकल गई। इसी तरह ईदैन की नमाज भी जब हम हाथ उठाते हैं अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, इसी तरह 6 ज़ायद तकबीरें हम कहते हैं, तो इसके साथ साथ ज़िक्र भी है। एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो वितर की नमाज है या ये जो तकबीरात ईदैन है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहतन मतलब साबित नहीं है। बस जितने भी अहादीस है वो सहाबा से मरवी है, यानी मौकूफ़ रिवायात है, मरफू रिवायात नहीं है। और एक बात, दूसरी बात ये है कि सहाबा से जितनी भी रिवायात है उनमें तर्क नहीं आया है, सीधे सीधे फ़ेल आए हैं। यानी रफ़ुल यदैन का इस्बात तो है लेकिन तर्क कहीं पर भी नहीं है। जब तर्क नहीं है तो फिर इस अमल को आप शरीर घोड़ों के तुम कैसे कह सकते हो। एक दूसरा है कि इनके साथ तो तकबीरात भी होती हैं। दो, फिर जो एतराज़ करते हैं कि तकबीर तहरीमा भी तो नमाज में होती है, उसके लिए भी तो आप रफ़ुल यदैन करते हो, हाथ उठाते हो, तो फिर उस वक़्त ये शरीर घोड़ों के दुम की तरह क्यों नहीं है। तो इसके भी जवाब ये है कि एक तो इसके साथ क्या है, तकबीर है, ज़िक्र है, और कुरान कहता है अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे याद के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए तुम नमाज कायम करो। तो नमाज में जो जो अमल के साथ ज़िक्र है, ठीक है ना, यानी क़याम है उसके साथ क़िरात है, और रुकू है तो उसके साथ तस्बीहात है, सजदे है उसके साथ तस्बीहात है, अत्तहियात तशहुद में बैठना है तो उसके साथ अत्तहियात पढ़ना है। यानी नमाज के शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी अफ़आल है वो अफ़आल भी है और साथ साथ अज़कार भी है। लेकिन रफ़ुल यदैन एक ऐसा अमल है कि जो सिर्फ अमल तो है लेकिन कोई इसके साथ ज़िक्र नहीं है। ये शरीर घोड़ों के दुम की तरह एक आबस और फजूल अमल है। एक बात, फजूल से मुराद ज़ायद अमल है, ये नऊज़ुबिल्लाह वो फजूल मुराद नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम जो कहते हैं ना कि पहली तकबीर के साथ तुम ये भी शरीर घोड़ों के दुम की तरह है, तो भाई पहली तकबीर ये इस हदीस में मुराद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इस हदीस में अल्फाज है उस्कुनु फिस सलात, तुम नमाज के अंदर जो रफ़ुल यदैन है, ठीक है ना, उससे तुम सुकून इख्तियार करो। अब ये जो पहला रफ़ुल यदैन है ये नमाज के अंदर नहीं है, ये नमाज से बाहर है, जिसको हम आम ज़बान में आवाम के समझाने के लिए ये कहते हैं ना कि नमाज के जो फ़राइज़ है 13 फ़राइज़ है, जिनमें 6 वो है जो नमाज से खारिज है, जैसे वज़ू करना, क़िबले की तरफ मुँह करना, नियत करना, कपड़े पाक होना, बदन पाक होना। ये सारी चीज़ें फ़राइज़ तो हैं लेकिन नमाज से बाहर के फ़राइज़ हैं, जिसको हम शराइत कहते हैं। शराइत हमेशा उस अमल से बाहर होती है, और जो नमाज के अंदर होती है उसको अरकान कहते हैं, जैसे तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, ये चीज़ें ये फ़राइज़ है लेकिन नमाज के अंदर हैं। तो ये जो तकबीर है अल्लाहु अकबर, ये नमाज के अंदर नहीं है, ये नमाज के बाहर है, यानी नमाज के अंदर दाखिल होने के लिए ये एक बाहर का और खारजी अमल है। तो इसलिए ये फिस सलात के अंदर नहीं आता है, ये लिस सलात के अंदर आता है। ये फ़र्क अगर आप थोड़ा सा समझ जाए तो इंशाल्लाह आपका एतराज़ दूर हो जाएगा। तो उस्कुनु फिस सलात का है, यानी तुम नमाज के अंदर जितने जितने रफ़ुल यदैन है उससे तुम सुकून इख्तियार करो। और तकबीर तहरीमा
یہ فی الصلاۃ نہیں ہے، نماز کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ للصلاۃ ہے، نماز کے لیے ہے اور نماز سے خارج ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ میں مختصر طور پر ایک دو دلیلیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ وہ اپنے رب کا نام ذکر کرے یا ذکر کرتا ہے، اسم ربہ یعنی اللہ اکبر کہا، فصلى اور پھر فا کے بعد صلی ہے کہ فصلى اور پھر اس نے نماز پڑھی، اور یہ فا عاطفہ ہے، اور عطف جب آتا ہے تو عطف کا تقاضا یہ ہے کہ عطف معطوف اور معطوف علیہ کے اندر تغیر پیدا کرتا ہے الگ الگ چیز میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فصلى یہ جو نماز ہے یہ الگ چیز ہے، اور ذکر اسم ربہ یہ اسم ربہ یعنی اللہ کا نام لے کر تکبیر کہنا یہ الگ چیز ہے۔ تو جب صلاۃ کے اندر ہی نہیں ہے، وہ خارج ہے، تو پھر اس کو فی الصلاۃ شریر گڑوں کے دم والی روایت اس پر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کیا ہے کہ تحریمہا، اس کا کیا ہے؟ تحریمہا التکبیر و تحلیلہا تسلیم۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر ہر چیز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ تکبیر کہہ دیں گے تو اب آپ نماز کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ نماز سے باہر آپ نے اللہ اکبر کہا اور اب آپ نماز کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اس اللہ اکبر نے باقی ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو تکبیر خود حرام نہیں ہے، تکبیر کہنے سے باقی سارے افعال جو ہے وہ حرام ہو گئے۔ یعنی حرام ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کھانا پینا، باتیں، چلنا پھرنا، یہ ساری چیزیں اب آپ پر حرام ہو گئی، اب آپ صرف نماز پڑھیں۔ اور وہ تحلیلها التسلیم، اور ان ساری چیزوں کو حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر جو پہلا ہے وہ بھی نماز سے خارج ہے، اور آخر میں جو تکبیر ہے سلام، یہ بھی نماز سے خارج ہے۔ تو نہ تکبیر نماز کے اندر داخل ہے، نہ سلام نماز کے اندر داخل ہے۔ جب یہ دونوں خارج چیزیں ہیں تو اس کو فی الصلاۃ کا جو حکم ہے کہ تم نماز میں سکون اختیار کرو، تو اس کے اندر تکبیر تحریمہ نہیں آتی ہے۔ تو یہ جواب بھی آپ خوب سمجھ لیں۔ اسی طرح سے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ اکبر کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ شعائر میں سے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جہاں شعائر ہے، شعائر یعنی دین کی وہ خاص علامات جس سے دین پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی یہ کہو کہ جیسے ہر مذہب کی خاص خاص علامات ہوتی ہے نا، سکھوں کا وہ کوئی خاص وہ رومال باندھتے یا پگڑی باندھتے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اسی طرح سے ہندوؤں کا اپنا وہ ٹیکا ہوتا ہے، عیسائیوں کی ٹائی ہوتی ہے، اس طرح سے خاص خاص علامات ہوتی ہے۔ شیعوں کا کالا لباس ہے۔ تو اس طرح سے جو خاص علامات ہوتی ہے جس سے صرف انہی کی مذہب کا پتہ چلتا ہے، تو اسلام کے بھی کچھ خاص علامات ایسی ہیں کہ جس سے دور سے آدمی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام والی چیزیں ہیں، تو اس کو شعائر کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اذان ہے، اذان سنتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ اذان نماز کے لیے مسلمان دے رہے ہیں۔ اسی طرح مینار ہے مسجد کا، یہ ہے قربانی ہے، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو نماز یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو اس نماز کے لیے جہاں جہاں شعائر ہوتی ہے وہاں تکبیرات ہوتی ہے، وہاں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں شاعر ہو وہاں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تو اس لیے وہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو نماز بھی چونکہ شاعر میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع میں یہ ثابت ہے، اور اس کا ترک کہیں پر ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ نماز کے اندر والی روایات وہ اس کی معارض نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ تو غالباً کافی ساری چیزوں کے جواب آ چکے ہیں، صرف ایک جواب ہم ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ مرزا نے کہا ہے کہ بھئی مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا، اس پر فٹ کرنا ترک رفع یدین پر یہ علمی خیانت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علمی خیانت ہے، یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی؟ آپ پورے درس ترمذی دے کے کہیں پر بھی یہ الفاظ سرے سے ہے ہی نہیں، علمی خیانت ہے۔ انہوں نے لمبی تشریح کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی بعض فقہاء نے اس سے ترک رفع یدین کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ اس کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ ہے۔ باقی یہ کہنا کہ علمی خیانت ہے، یہ تو مرزا کے اپنے جو ہے نا الفاظ ہے، اور اپنے سے زبردستی انہوں نے پھینکے، کتاب میں کہیں پر بھی اس طرح کے الفاظ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث سے کافی سارے فقہاء نے استدلال کیا ہے، اور غالباً سننے میں آیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا رجوع بھی ہے۔ بہرحال اگر رجوع نہ بھی ہو تو پھر بھی محدثین کی رائے ہے، بھئی انہوں نے بھی صاف صاف آخر میں ذکر کیا ہے کہ بھئی ممکن ہے کہ اس سے قیاسی طور پر اور بھی ترک رفع یدین پر استدلال ہو سکتا ہو، پر الحمد محدث کی اپنی رائے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان سے بڑے بڑے فقہاء انہوں نے بھی
اس حدیث کو ترک رفع یدین میں ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس پر بعد میں حوالے ذکر کریں گے. ایک بات تو یہ ہے. پھر ایک جواب ہم مختصر طور پر ایک مرزا نے جو اعتراض کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ جزء رفع الیدین، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث کو لے کر پھر بعد میں ان لوگوں کو وعید سنائی ہے کہ جو اس سے استدلال کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ خود ایک مجتہد ہے، صحیح ہے نا، اور ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کا اجتہاد، وہ اس دوسرے مجتہد کے اجتہاد کا پابند نہیں ہوتا. وہ اگر اپنے طور پر استدلال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں تو واقعتاً ایک مجتہد کے لیے استدلال کرنا اپنے طور پر درست ہے. اور ہم کہتے بھی ہیں کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد پر جرح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے دلائل سے مقابلہ یا ان کا معارضہ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے. عام بندے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے جو شوافع ہیں یا حنابلہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن مالکیہ یا احناف نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی مجتہد ہے، یہ بھی مجتہدین ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ بھی خود ایک مجتہد ہے، تو مجتہد ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ اعتراض بنتا ہے اور اپنے حساب سے ٹھیک ہے نا. اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسئلے پر اتنے وعیدات نہیں ہوتی ہے مجتہد کے لیے، عام بندے کے لیے تو نہیں. اچھا، پھر اس کے جواب دوسرا جو جواب ہے وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اس سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر مقلدین یا بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ اگر یہ حدیث ترک رفع یدین کے بارے میں ہوتی تو اکابرین میں سے بھی کوئی ان سے استدلال کرتا، یعنی کوئی تو ایسا ہوتا جو اس حدیث کو ترک رفع یدین کے لیے ثابت کرتا. تو وہی دو باتیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب اس کو ذکر کرے. کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ذکر نہیں کرتے ہیں. بہرحال جنہوں نے ذکر نہیں کیا ان کا اپنا مسئلہ ہے. جنہوں نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ میں 20 فقہا اور محدثین کے حوالے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. 20 وہ ہے جو مختصر طور پر صرف میں آپ کے سامنے فی الحال تو نام ذکر کر لوں گا، حوالے انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے. اور اس کے علاوہ تفصیل کے ساتھ پھر ہم دو چیزیں اور ذکر کریں گے. سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، ابن ابی لیلہ، امام مالک، قاضی عیاض مالکی، محمود البخاری، ابو بکر الکاسانی، محمد الخوارزمی، امام احمد القرافی، محمد المنجبی، عثمان الزیلعی، ابو محمد الزیلعی، محدث المغلطائی، محمود العینی جس کو علامہ عینی بھی کہتے ہیں، ابن نجیم المصری، ملا علی قاری رحمہ اللہ، ابن القصار المالکی، ابو الحسن القدوری، علامہ سرخسی اور علامہ زمخشری رحمہم اللہ جمیعا. یہ سارے وہ محدثین ہیں جنہوں نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ترک رفع یدین کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، میں مختصر طور پر ایک اعتراض کے جواب، مرزا کے جو اعتراض تھا اس میں بھی یہ آ گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع یدین میں یہ جو بات ذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اتنے محدثین جو ہم نے ذکر کیے ہیں ان ساروں پر کیا آپ یہ وعید فٹ کر سکتے ہیں؟ ان سب نے تو اسی سے استدلال کیا ہے. امام بخاری سے بڑا محدث امام مالک رحمہ اللہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ ہے، اور خود سفیان ثوری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین انہوں نے جب اس سے استدلال کیا ہے تو یہ وعید آپ ان کے لیے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اجتہادی مسئلہ ہے بھی. اسی طرح سے تفصیل کے لیے میں ایک دو حوالے اور بھی ذکر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے، پہلے ایک تو یہ بات سمجھے کہ یہ جو مرزا ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ حدیث دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، وہاں پر دیکھے یا کسی کتاب میں بھی دیکھے تو اس حدیث کو سلام کے باب میں ہی ذکر کیا ہے اور کسی باب کے اندر ذکر نہیں کیا ہے. تو میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہ وہ حوالہ ہے کہ جس میں مطلب باقاعدہ سے انہوں نے باب باندھا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو اعلاء السنن دیکھے، یہ اعلاء السنن جلد 3 صفحہ 56 اور 57، اس پر باقاعدہ سے انہوں نے باب باندھا ہے، باب ترک رفع الیدین فی غیر الافتتاح، اور نیچے کیا لکھا ہے، والامر بالسکون فی الصلاۃ، ٹھیک ہے نا. اور اس پر جو دلیل نیچے حدیث کے طور پر ذکر کی ہے وہ یہ حدیث ہے عبداللہ بن قبطیہ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اور اس سے نیچے پھر انہوں نے خود اپنا تبصرہ بھی کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے اسکنوا فی الصلاۃ والی. اور آگے کہا ہے فإنه يدل على وجوب السکون، یہ حدیث دلالت کرتے ہیں کہ سکون سے رہنا واجب ہے. وأن رفع اليدين في الصلاة ينافيه، اور نماز میں رفع الیدین کرنا یہ سکون کے منافی ہے. جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آگے اور بھی انہوں نے بہرحال
اس حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے جو سلام کے متعلق ہے، اور فرق بھی دونوں کے اندر ذکر کیا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح سے ایک اور بھی باب ہے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب، علامہ ابن علی ابن زکریہ المنجبی رحمہ اللہ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بھی باقاعدہ اس کے لیے باب باندھا ہے، باب لا ترفع الایدی عند الرکوع ولا بعد الرفع منہ، یعنی جب رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، رفع الیدین نہیں کرنا، یہ باب باندھا ہے نا۔ اس کے نیچے حدیث دیکھے تو حدیث وہی مسلم عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ، اور نیچے پھر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ تو دو حوالے میں نے صرف شارٹ آپ کو دیے ہیں، صرف اس لیے کہ جو مرزا نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہمیشہ طور پر تمام محدثین نے سلام کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے، رفع الیدین کے لیے کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا، یہ جھوٹ تو ان کا پہلا پکڑا گیا کہ بھئی بعض محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اسی حدیث کو باقاعدہ سے باب باندھ کر اس کے لیے ثابت کیا ہے ترک رفع الیدین کے لیے۔ اچھا، اب میں ایک دو حوالے مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں کہ جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے اسی حدیث سے ترک رفع الیدین پر استدلال بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ترک رفع الیدین کو ثابت کرو، اور تیسرا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا منسوخ ہونا ثابت کرو، جو کہتے ہیں ترک رفع الیدین منسوخ ہے، تو منسوخ ہونے پر اسی حدیث سے امام نووی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المجموع شرح المہذب للشیرازی، یہ نیچے نام بھی ہے للامام ابی زکریا محی الدین ابن شرف النووی، جلد اول ہے، صحیح نا۔ اس پہلے جلد کے اندر یہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ یہ عبارات ہے وقال ابو حنیفہ، یہ ائمہ کے نام آپ نوٹ کر لیں، وقال ابو حنیفہ والثوری وابن ابی لیلہ وسائر اصحاب الرأی، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور ابن ابی لیلہ اور اس کے علاوہ تمام جو فقہاء کرام رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لا یرفع یدیہ فی الصلاۃ الا لتکبیرۃ الاحرام، کہ رفع الیدین کہیں پر بھی نہیں کیا جائے گا سوائے تکبیرۃ الاحرام کے لیے، اور اس پر دلیل وہی روایت عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ مروی ہے۔ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ترک رفع الیدین ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے بھی اور دیگر فقہاء سے بھی۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے دیکھیں، واحتج لهم بحدیث البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال، کہتے دلیل حدیث براء بن عازب ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، کہ شروع میں جب نماز شروع کی تو اس وقت رفع الیدین کیا، ثم لا يعود، پھر دوبارہ وہ کہیں پر بھی نہیں لوٹا، یعنی دوبارہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا۔ رواہ ابو داود وقال لیس بصحیح وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بہرحال یہ صحیح ہے یا نہیں اس پر تفسیر ہم پھر کبھی کریں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، قال فرماتے لأصلین بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدہ الا مرتن، کہتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو نماز پڑھ کے دکھائی اور انہوں نے رفع الیدین نہیں کیے سوائے ایک مرتبہ کے۔ بہرحال اس کے نیچے آخر میں ہم آتے ہیں، آخری لائن میں یہاں پر انہوں نے حدیث ذکر کی ہے وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ، یعنی یہ حدیث ہے ترک رفع الیدین پر جو استدلالات انہوں نے کیے، تو ان کے لیے کون کون سے دلائل ہے؟ ان میں سے ایک دلیل یہی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، رواہ مسلم فی صحیحہ، یہ وہ حدیث ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں روایت کی ہے۔ دیکھو بھئی کتنے صاف صاف عبارات ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء سے، انہوں نے کہا ہے کہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یعنی اسی حدیث سے ترک رفع الیدین ثابت ہو رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مرزا جہلمی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جزء رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان پر یہ حکم لگایا ہے کہ جو اس سے استدلال کرتا ہے نعوذ باللہ وہ جاہل ہے، یا نعوذ باللہ وہ اس کو علم نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے اعتراض بھی کرتے ہیں نا، امام بخاری کے حوالے سے کہتے ہیں یا ان کے لیے سخت وعید کا حکم سنایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے یا ان محدثین کے لیے، سفیان ثوری رحمہ اللہ جیسے محدث کے لیے، ان کے لیے بھی کیا آپ یہی حکم ثابت کرو گے؟ تو پھر اگر کرتے ہو تو پھر یہ انشاءاللہ آپ کی آخرت ہوگی۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پھر آخری حوالہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ، جو کہتے ہیں نا کہ اس حدیث سے استدلال کس نے کیا ہے، تو ملا علی قاری پر بھی یہی فتویٰ لگاؤ۔ پھر ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ حوالہ ذکر کیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، کتاب کا نام فتح باب العنایہ، جلد 1 صفحہ نمبر 258،
صحیح ہے. ان میں انہوں نے یہ نیچے حاشیہ سا ہے، اس پر لکھا ہے کہ وَمِمَّا اسْتَدَلَّ لَنَا حدیث جابر ابن سمرہ، اور ان چیزوں میں سے جو ہمارے استدلالات ہے، یعنی ہمارے جو دلائل ہے ترک رفع یدین پہ، ان میں سے ایک حدیث کون سی ہے؟ حدیث جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، رواہ مسلم. ٹھیک ہے نا، کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور یہی حدیث ہے کہ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح حرکت کرتے ہو، سکون اختیار کرو. آگے فرماتے ہیں وہ یفید النسخہ. ٹھیک ہے نا، وہ یفید النسخہ، کہ یہی حدیث ہے جو رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا فائدہ دیتا ہے. یہ چیز یعنی خود مرزا نے بھی یہ کیا دعویٰ کیا کہ جو کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہے تو منسوخ ہونا ثابت کرو. دیکھو بھئی اس حدیث سے مرقات والا صاحب مرقات امام کیا نام ہے صاحب مرقات ملا علی قاری رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث میں کیا ذکر کیا الفاظ، یہ الفاظ صریح الفاظ ہے کہ وہ یفید النسخ، یہی وہ حدیث ہے جو کہ نسخ کا فائدہ دیتی ہے. آگے پھر انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا ہے کہ وحملہ البخاری علی آخر الصلاۃ عند التسلیم، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلام کے وقت جو عمل ہے اس پر انہوں نے محمول کیا ہے. قلنا کہتے ہم کہتے ہیں، یہ امام کون کہہ رہے ہیں؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ، کہ العبرۃ العموم اللفظ لا بخصوص السبب. ہمیشہ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ عموم الفاظ کا ہوتا ہے. یعنی دین ایسا نہیں ہے کہ خاص خاص الفاظ جس موقع کے لیے اسی کے لیے، بلکہ الفاظ عام ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ بھی مراد ہے تو وہ بھی تو سکون کے، وہ بھی تو ایک اضافی عمل ہے نا، وہ بھی سکون کے خلاف ہے. لہذا اس کا سکون ہے تو ترک رفع الیدین کرنا یہ بھی سکون کے خلاف ہے. اس حدیث سے ترک رفع الیدین کا ثبوت بھی ثابت ہو گیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریر گھوڑوں کے دموں والی حدیث یہ بالکل اس حدیث ترک رفع الیدین پر ثابت ہوتی ہے. یہ ہم نے اکابرین سے بھی ثابت کیا، ملا علی قاری رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر جتنے بھی محدثین ہیں ان سب نے ان سے استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ استدلال کیا ہے تو بھئی وہ ٹھیک ہے، مجتہد ہے. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ وہ رفع الیدین کے قائل ہے، تو یہ بھی قائل ہے، یہ بھی مجتہد ہے ایک قول کے مطابق. ایک قول کے مطابق تو شافعی ہے، لیکن ایک قول کے مطابق خود یہ مجتہد ہے. تو مجتہد کا اجتہاد وہ اپنی جگہ درست ہوتا ہے، وہ ان کا معاملہ ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے رکھے، اور پھر جتنے بھی معترضین ہیں ان کو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دلائل دیکھ کے پھر اپنا یعنی آنکھیں بند مت کرو، ضد پر مت اترو. آپ دلائل دیکھیں، دلائل کے بعد بھی اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو پھر آپ الگ سے دوبارہ جو ہے نا پوچھ لیں کسی سے. لیکن یہ کہ سارے حقائق سامنے آ جانے کے بعد منہ چھپانا اور پھر مرزے کی طرح چرب زبانی کرنا اور اس طرح آگے پیچھے کر دینا، یہ اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر پھر یہ چیزیں سوچیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور فتنہ گر لوگوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.